السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل شاکر محمود اوان دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ آئینی ترمیم کیا آئینی تقسیم کا باعث بنے گی، اور اب 27ویں آئینی ترمیم جب قانون بن چکی ہے اس کے بعد ایک نیا بحران جنم لے چکا ہے۔ جسٹس سید مسٹر منصور علی شاہ انہوں نے استعفیٰ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس وقت ایک آئینی عدالتی بحران جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور دونوں ججز نے ایک طویل خط لکھا، اپنا استعفیٰ جو دیا اور اس کے اندر اس کی وجوہات بتائیں، اور جو مشترکہ کامن وجوہات ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم ہے جس کی تباہی کا ذکر کیا ہے اور جسے آئین کے برعکس قرار دیا ہے۔ میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار سلمان عابد صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے خبر دی تھی کہ سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، سیشن عدالتوں کے کچھ ججز مستعفی ہونے جا رہے ہیں، اور مزید کون کون سے ججز ہوں گے اور اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، ان سے جانتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے جو بڑی خبر ہے آج کی، وہ 27ویں ترمیم سے بھی بڑی خبر آ گئی، جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ مستعفی ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 27ویں ترمیم جو ہے صرف آئین کے اندر ایک ترمیم نہیں ہے، بلکہ میری نظر کے اندر یہ آئین ری رائٹ کیا گیا ہے اور ایک نئے سرے سے آئین کو لکھنے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں جوڈیشری کی جو لیجیٹیمیسی ہے، کریڈیبلٹی ہے، اس کی جو خود مختاری ہے، اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے، اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اس کو انتظامیہ کے تابع کر کے یا حکومت کے تابع کر کے اپنے سیاسی مقاصد کو گین کرنا اس کا مین آبجیکٹو ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جس عجلت کے ساتھ اور جس جلد بازی کے ساتھ اور جس ڈرامائی اور پراسرار انداز کے اندر 27ویں ترمیم سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے منظور کروائی گئی، وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ معاملہ صرف آئین کا نہیں ہے، یہ معاملہ صرف قانون کا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے پولیٹیکل موٹیو تھے، اور اسی لیے وفاقی آئینی عدالت کا قیام فوری طور پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ فوری طور پہ سینٹ سے بل منظور ہوا، پھر قومی اسمبلی سے منظور ہوا، اب آئینی عدالت کا قیام آ گیا، اور آئینی عدالت کے بعد اس کی سربراہی کے لیے بھی حلف لینے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے حلف لیا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس وفاقی آئینی عدالت کی مدد سے کچھ اپنے سیاسی مقاصد ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جس طرح سے صدر مملکت کو استثناء دیا گیا، جس طرح سے آرمی ایکٹ کے اندر ترامیم کرنے کی کوشش کی گئی آرمی کے حوالے سے، چیف کے حوالے سے، اس سے پھر یہ باتیں نکل کر سامنے آ گئیں کہ پاکستان کے اندر آئین کو، جمہوریت کو، کانسٹیٹیوشن کو یا قانون کو ایک سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے کانٹیکسٹ میں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا تھا شاکر اوان صاحب کہ اس کی وجہ سے جوڈیشری میں پہلے سے تقسیم آ جائے گی، جو پہلے سے تقسیم موجود تھی، یعنی اب آپ اس سے پولیٹیکل پولرائزیشن کا ایشو نہیں ہے، بلکہ اس میں لیگل کمیونٹی کی پولرائزیشن بھی آ گئی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے ججز نے، سیشن عدالتوں کے ججز نے براہ راست سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خطوط لکھے تھے، لیکن اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ اور اب جس طرح سے جسٹس اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ نے ریزائن کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ بات یہاں پہ رکے گی، یہ بات آگے بڑھے گی، اور بھی بہت سے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے اور نیچے سیشن عدالتوں کے ججز ہیں جو ریزائن کر دیں گے، اور وہ ایک آئینی بحران پیدا کر دیں گے اس وقت کے اندر۔ پہلے ایک پولیٹیکل کرائسس کریٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک لیگل کانسٹیٹیوشنلی ایک جو کریٹ ہوگا بحران، اس سے اور آپ کی جو جوڈیشری کی تقسیم ہے وہ اور زیادہ گہری ہو جائے گی، اور اس کا براہ راست امپیکٹ جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل الیٹ پہ ہوگا۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی دو بڑی معروف سیاسی جماعتیں جو اپنی ڈیموکریٹک جسچر کے کانٹیکسٹ میں کام کرتی تھیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، دونوں نے جس طرح سے 27ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم کو فیسیلیٹیٹ کیا، عملی طور پر ان دونوں جماعتوں کی وجہ سے جو بلدیہ ہے، عدلیہ جو ہے وہ ایک مفلوج ادارہ بن گیا ہے، ایک کمزور ادارہ بن گیا ہے، ایک بے بس ادارہ بن گیا ہے۔ آپ سلپ آف ٹنگ ہوا، لیکن بات صحیح آپ نے کیا کہ عدلیہ جو ہے وہ بلدیہ بن چکی ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ اس کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ ججز اپنی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے نہیں کر سکیں گے، اور یہ ججز نے لکھا تھا اپنے خطوط کے اندر کہ ہمیں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے نہیں کرنے دیے جا رہے، ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں، اپنی مرضی کے بینچز بنائے جا رہے ہیں، اپنی مرضی کا عدالتیں بنائی جا رہی ہیں، تو یہ سارا کھیل ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل ایجنڈا رکھتے ہیں، اور اس پوری جوڈیشری کو ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر وکٹمائز کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ ججز جو حکومت کے خلاف ہیں یا غیر سیاسی قوتوں کے خلاف ہیں، ان کے خلاف ایک محاذ بنا کر جو ہے نا ان کو دیوار سے لگایا جائے اور پھر اپنی مرضی کی جوڈیشری کو لایا جائے۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بات ہمیشہ سے ہوتی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پہلی اینٹ آپ نے 26ویں ترمیم کی شکل میں رکھی، وہاں سے جب پولیٹیکل انٹرسٹ پورے نہیں ہوئے تو پھر 27ویں ترمیم کا سہارا لیا گیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم میں بھی جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ 28ویں ترمیم کی مدد سے بھی پورا کیا جائے گا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ترامیم ہو رہی ہیں یہ ایک خاص سیاسی ایجنڈے، ایک خاص سیاسی پس منظر اور شخصیات کو دیکھ کر سامنے رکھی جا رہی ہیں. یعنی اس میں پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو غیر سیاسی پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اپنے سیاسی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اور جو جوڈیشری کے اندر جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. وہ کیوں خاموش ہے سارے معاملے میں، جبکہ اس کا رائٹ ہے کہ یہ جو جس طرح سے ترامیم کی گئی ہیں اس کو وہ چیلنج کرتے ہیں، وہ اپنا ریزسٹنس شو کرتے ہیں، وہ اپنی تحفظات شیئر کرتے ہیں. لیکن جس طرح کی جوڈیشری ہم نے بنا دی ہے وہاں پہ وہ ریزسٹنس کی باتیں تو پھر اب بے معنی لگتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نیا جو کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا ہے سارا کا سارا، اس سے پاکستان کا آئینی ڈھانچہ بھی متاثر ہوگا، اس سے پاکستان کی سیاست بھی متاثر ہوگی، اس سے پاکستان کی جمہوریت بھی متاثر ہوگی، اور اس سے پاکستان کی جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس میں اب لیگل کمیونٹی کا انٹرفیرنس جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے. اور اس میں یہ بتا دوں کہ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ لیگل کمیونٹی کے اندر اس وقت حکومت کی بہت حمایت حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے گا کہ جوڈیشری کے اندر سے جو وکلا اور جو بینچ ہے، یعنی بار اور بینچ کے درمیان جو ہے کافی پالیٹکس دیکھنے کو ملے گی. آپ اس بحران کی بات کر رہے ہیں، یہ بحران جو ہے اس وقت بھی شروع ہوا تھا جب پنجاب سے استعفے دیے گئے، کے پی سے استعفے دیے گئے، لیکن آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، الیکشن نہیں کروائے گئے. تو یہ جو ججز ہیں ان کے استعفے کہیں رائے گاں تو نہیں جائیں گے؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے استعفوں سے کوئی بہت بڑا بونچھال آ جائے گا اور بہت بڑی کوئی ملک تبدیل ہو جائے گا، لیکن ایک چیز پتہ چلے گی کہ کون لوگ رائٹ ٹائم پہ رائٹ پوزیشن کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، کنہوں نے اس وقت کے اندر اس سارے موقف کو مسترد کر دیا جو حکومت چاہتی تھی. اور آپ یہ دیکھیے نا مسئلہ کیا ہے. آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اسمبلیاں ٹوٹیں، اس کے بعد الیکشن کیوں نہیں ہو سکے، عدالت نے اپنا رول پلے کیوں نہیں کیا، ججز نے اپنا رول پلے کیوں نہیں کیا، الیکشن کے اندر جو کچھ ہوا اس میں رول پلے کیوں نہیں کیا. اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ انفارچونیٹلی ایک ان ڈیموکریٹک کانٹیکس میں چلایا جا رہا ہے، ان کانسٹیٹیوشنل کانٹیکس میں چلایا جا رہا ہے. اور جب آپ ان کانسٹیٹیوشنل کانٹیکس میں ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہاں اس طرح کی چیزوں کا ہونا تو ہے وہ تو فطری بات ہے. یعنی آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اس ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلانا، ہم نے اس کو قانون کے مطابق نہیں چلانا، ہم نے اس کو جمہوریت کے اصولوں کے مطابق نہیں چلانا، ہم نے اس کو شخصی مفادات کے تحت چلانا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو 18ویں ترمیم کی چیمپئن بھی تھی، یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو کی جو سیکریفائس تھی، وہ اس موجودہ پیپلز پارٹی نے ایک ایسا سیاسی سمجھوتہ کیا ہے جس کو تاریخ جو ہے کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ اس میں مسلم لیگ کے تو کوئی ڈیموکریٹک کریڈینشل نہیں تھے اس طرح سے. لیکن جس طرح سے پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کی جاتی تھی، آج پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ نجی حلقوں میں کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس 27ویں ترمیم کی منظوری میں، اس سے پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہے. مجھے سر یہ بتائیں کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ایک اور بڑی اہم چیز سامنے آئی ہے فیلڈ مارشل کے حوالے سے. ان کا عہدہ جو ہے وہ اب 2030 تک رہے گا اور وہ چیف آف ڈیفنس بھی رہیں گے. تو اس دونوں خبروں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس کی تو جو بنیاد بنائی جا رہی ہے وہ یہ بنائی جا رہی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہے. اس میں خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے جو اس وقت علاقائی صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہے. وہ چاہتے ہی ہیں کہ اداروں کے درمیان امانگی ہو اور اداروں کے درمیان کوئی کوارڈینیشن بن سکے تاکہ ایک بیلنس جو ہے وہ صحیح طریقے سے مینٹین رکھ سکے، اور ہم ایک جوابی کارروائی جب کریں تو ہمیں کوئی پرابلم اس طرح سے پیش نہ آئے. یہ جسٹیفیکیشن ہے جو حکومت دے رہی ہے. لیکن اگر ایسی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس میں اتنی جلد بازی کیوں کی گئی؟ آپ نے اپوزیشن کو کیوں نہیں اعتماد میں لیا گیا؟ آدھے گھنٹے میں کیبنٹ نے کیوں اپروول دیا؟ 2030 تک. سر میں بات سنیں، میں کہہ رہا ہوں آپ 5 سال لینے جاتے ہیں، آپ 10 سال لے کے جائیں، لیکن اس میں اتفاق رائے تو پیدا کریں نا. پہلے اتفاق رائے کہاں پیدا ہوا ہے؟ پارلیمنٹ میں کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر، سینٹ میں کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر، اس میں کیبنٹ کے اندر کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر، پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کتنا ڈرافٹ آیا ہے. ایون جو لا منسٹر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، وہ بہت سی چیزوں سے لا علم تھے. تو جب آپ ایک پرسراریت کے انداز کے اندر اس طرح کی امینڈمنٹ کریں گے تو اس سے پھر یہ ترامیم جو ہے یہ خود بخود متنازع بن جاتی ہیں. اور اسی وجہ سے 26ویں ترمیم بھی متنازع ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے 27ویں ترمیم بھی متنازع بنتی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے بنیادی طور پر ایک ڈر اور خوف ہے حکومت کے اندر، اور وہ سمجھتی ہے کہ اس ڈر اور خوف سے باہر نکلنے کے لیے ہم جتنی زیادہ قانون سازی کر کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں اور پروٹیکٹ کر کے کل کو اپنے آپ کو محفوظ بنا لیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ ماضی کے حکمران چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے فوجی ہوں وہ کرتے رہے، لیکن آخر میں آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں رول بیک بھی ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں الٹی بھی پڑ سکتی ہیں. اور آج کی جو سیاسی جماعتیں اس 27ویں ترمیم میں سہولت کاری کر رہی ہیں، کل یہی حالات جو ہیں ان سیاسی جماعتوں کو فیس کرنے پڑ جائیں گے ان ترامیم کی صورت میں، اور ان کے لیے نئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. بالکل جی. سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو اس وقت ایک بحران پیدا ہو چکا ہے، ایک آئینی بحران ہے، پھر اس کے بعد عدلیہ کا بحران ہے، ملک پہلے ہی بحرانوں کا شکار ہے. اس حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید جو سلمان عابد صاحب بات کر رہے ہیں، جو ان کی پیشن گوئی ہے کہ مزید ججز جو ہیں وہ مستعفی ہو سکتے ہیں. ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.